جی سسٹر عائشہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ انشاءاللہ شروع کیجئے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے اس بابرکت محفل کا انشاءاللہ آغاز کیجئے، اور سب اپنے مائک کو میوٹ رکھیے۔ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو اس کو خاموشی سے سنا کیجئے تاکہ ہم پر رحم ہو سکے۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ مائک کو میوٹ رکھیے گا سارے، جتنی بھی سسٹرز ہیں پلیز مائک کو میوٹ رکھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. صدق الله العظيم. ترجمہ: اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کی ایک نشان ہے، اور تم لوگ کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کر لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں یہ تو کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہیں کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ الحمدللہ۔ جی جزاکم اللہ خیرن کثیر و احسن الجزا۔ بہت بہت شکریہ سسٹر عائشہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ان ایک ایک حرف کے بدلے ہزاروں نیکیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کا۔ یوٹیوب کے جو ویورز ہیں ان کے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس ہمارے یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کیونکہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جن محفلوں میں، جن گھروں میں، تو وہاں پہ رحمت کے فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے لیے، حاضرین محفل کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے لیے اس وقت دعائیں مغفرت ہو رہی ہے۔ اپنی جائز خواہشات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے، آمین۔ اچھا، تھوڑی سی اناؤنسمنٹ، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے ماشاءاللہ 2-3 کورس ابھی نئے سٹارٹ ہوئے ہیں، جیسے سورہ یاسین ہے، اور ساتھ ساتھ سورہ واقعہ بھی الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر اس کے جو جتنے بھی کورسز ہیں، جتنا مکمل اس کا کورس ہے وہ اپلوڈ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ سورہ یاسین کو ختم کرنے کے بعد سورہ واقعہ کی جو تجوید، تلاوت اور ترجمے کے ساتھ الحمدللہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ شیئر ہوگا۔ چھوٹا سا کورس ہے، اور آج کی لڑکی کل کی ماں، اس کے بھی جو لیکچرز ہیں وہ بھی اپلوڈ ہو رہے ہیں، اور بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے معاشرے میں۔ جو جنسی تعلیم ہے، تربیت ہے، یہ لینا شادی سے پہلے لڑکا لڑکی دونوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر اس کا آغاز کیا ہے۔
ساتھ ساتھ جو ہے وہ قبر اور آخرت کی تیاری، اس کے مکمل جو کورس وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہو چکا ہے۔ یوٹیوب کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب۔ ہماری سسٹر ثانیہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ لنک شیئر کر رہی ہیں۔ تو اگر اور بھی آپ نے فردر انفارمیشن چاہیے تو آپ پرسنل بھی رابطہ کر سکتی ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی، اور ان ساری جتنی بھی میں نے آپ کو کورسز بتائے ہیں الحمدللہ اس کے واٹس ایپ کے اوپر بھی جو ہے وہ گروپس چل رہے ہیں۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اچھا جی، جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا سیشن چل رہا ہے، اور وہ سیشن کیا ہے؟ انسان کی تخلیق۔ انسان سے جڑی جتنی بھی معاملات ہیں، یعنی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے معاملات رکھے ہیں، اس کی پیدائش سے لے کے اس کے مرنے اور آخرت کی زندگی تک، میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو بہت آسان فہم میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ساری چیزوں کو سمجھا سکوں، کیونکہ جب انسان کو اپنے پیدا ہونے کا مقصد، اس کو اس دنیا میں آنے کا مقصد، کس طرح کیا کیا چیزوں کو کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کا بارے میں اگر اس کو پتہ چل جائے گا تو انشاءاللہ اس کی زندگی کو گزارنا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے میں آسانی ہوگی الحمدللہ۔ نیت یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہم سب کو دین علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی آج کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ پلیز اپنے نا مائک کو میوٹ رکھیے گا تاکہ ڈسٹرب نہ ہو، تو لیکچر کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو زمین اور آسمان میں ہے اور جو آخرت میں ہے۔ تمام حمد و ثنا اسی پاک پروردگار کے لیے ہے جو زمین میں جاتا ہے اور اس سے نکلتا ہے، جو آسمان سے آتا ہے اور اس پر اترتا ہے اور اس پر چڑھتا ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے، وہ بہت خبر رکھنے والا ہے، وہ بہت بڑا مہربان بخشنے والا ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید سراسر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان سب کو، ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے الحمدللہ۔ اچھا جی، آج کا جو سیشن ہے وہ ہے روح، کہ روح کیونکہ اللہ کا امر ہے یعنی حکم ہے، تو اس کو لے کر بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں، جیسے کہ روح کیا ہے، روح کے اعمال کیا ہیں، کیا روح کبھی مرتی ہے؟ یہ کچھ کوشچن ہے جو میں نے جمع کیے، اسی کے مد نظر اس کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ اس لیکچر کو تیار کیا گیا ہے۔ اور میں شروع کرنے سے پہلے بتا دوں کہ جو کچھ آپ کو بتایا جاتا ہے الحمدللہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو کلیکٹ کر کے پھر آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز ایسی یہاں پر نہیں ہے کہ کوئی کسی ایسی کتاب سے لے لیا جائے جو مستند نہ ہو۔ تو الحمدللہ جو کچھ آپ کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ شیئر کر سکتی ہیں۔ تو یہ سوالات ہیں جیسے کہ روح کیا ہے، کیا روح کبھی مرتی ہے، روح کو کیسے پیدا کیا گیا، روح کے امراض کیا ہیں، اور نفاق کی بیماری بھی کہا گیا ہے ایک جگہ قرآن مجید میں۔ پھر جو ہماری ارواح ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہم نے کرنا ہے، پھر جو روحیں ہوتی ہیں ان کی یہ کہاں کہاں رہتی ہیں، اور انسان کی جب روح جو ہے وہ جسم سے نکال دی جاتی ہے تو کون سے دو ایسے مقامات ہیں جہاں پر وہ رہتی ہیں۔ پھر ایک اور بڑی بات ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ کیا روح جو ہے وہ موسیقی کی جو ہے وہ غذا ہے، یا موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ کہ روح کا جو ہے وہ روح سے وعدہ لیا گیا ہے جس کو عہد الست کہا گیا، الحمدللہ اس کی تلاوت بھی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے کہ عہد الست کیا ہے۔ پھر مرنے کے بعد جسم کا جو تعلق ہے وہ روح سے کتنی دیر تک رہتا ہے۔ پھر یہ کہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، اور کیا اس دنیا میں ایک اور کانسیپٹ بڑا پایا جاتا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد کیا روح کی واپسی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کا کانسیپٹ بڑا پایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو بھی ہم سامنے رکھیں گے کہ کیا مرنے کے بعد اس دنیا میں ہماری روح کی واپسی ہوتی ہے۔ پھر مومن کی روح اور کافر کی روح کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، ان کو کیسے قبض کیا جاتا ہے، اور نفس اور روح کیا یہ دونوں ایک چیز ہیں کہ الگ الگ ہے؟ آپ نے سنا ہوگا
یا تو نفس کے بارے میں سنا ہوگا یا روح کے بارے میں. یہ دونوں ٹرمز آپ کو انشاءاللہ قرآن مجید میں ملیں گی. پھر ساتھ ساتھ کہ روح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیسے کیا, اور جو نفس میں نے آپ کو ذکر کیا ہے تو اس کی بھی اقسام ہے. انشاءاللہ اینڈ آف دا جو سیشن اس میں انشاءاللہ آپ کو کلیئر کروں گی. الحمدللہ ابھی تک ہم نے انسان سے جڑی ہر تخلیق کے بارے میں جانا ہے, جیسے کہ اللہ کون ہے, اللہ کا جب اللہ نے قلم کیسے پیدا کیا, اس قلم سے ہماری تقدیروں کو لکھا اور وہ لوہے محفوظ پہ لکھی گئی ہیں. پھر اللہ کا جو عرش تھا وہ پانی پہ تھا, پھر زمین آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق, پھر جنات, انسان, شیطان, اور جتنے بھی میں نے آپ کو بھی یہ لیکچرز بتائے ہیں یہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں. اگر کسی کا مس ہو گیا ہے یہ لیکچر تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ وزٹ کر سکتی ہیں جس کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. جی تو آج انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے کہ بہت اہم وعدہ جو ہم سے لیا گیا ہے اس کے بارے میں, جس کو کہا جاتا ہے عہد الست, کیونکہ یہ وعدہ اللہ نے ہماری ارواح سے لیا ہے, ہماری روح سے لیا ہے, اور ہم اس دنیا میں آ کے کیا اس وعدے کو بھول گئے ہیں. تو اس وعدے کے بارے میں انشاءاللہ جانتے بھی ہیں اور اس وعدے کو انشاءاللہ یاد بھی کرتے ہیں کہ کس چیز سے یہ وعدہ لیا گیا تھا. الحمدللہ. دیکھیے پیاری بہنوں, ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جسم اور روح کو ملا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے. جیسے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کا قالب بنایا, قالب مطلب جسم بنایا مٹی سے, پھر اس میں روح پھونکی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کیا چیز ہے. نہ تو یہ نظر آتی ہے, جیسے جسم تو نظر آتا ہے نا حرکت کرتا ہوا چلتا پھرتا, لیکن روح تو نہ نظر آتی ہے نہ محسوس ہوتی ہے, کیونکہ جسم نے ہماری مرکزی شکل لی ہوئی ہے. یعنی ہمیں اگر انسان کو کسی کو پہچاننا ہے تو وہ اس کے جسم کے ذریعے پہچانے گا. روح کی ابھی یہاں پر کوئی بھی جو ہے وہ چیز ایسی کوئی ایلیمنٹ نظر نہیں آتا کہ روح ایکچولی ہوتی کیا, کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آتی ہے نہ محسوس ہوتی ہے. تو ہماری جو جسم ہے اس نے ہمارا مرکزی شکل لیا ہوا ہے. تو روح پر ہر کسی کی توجہ میرے خیال سے جاتی بھی نہیں ہے, نہ اس کو صحیح کرنے کی, نہ اس کو محسوس کرنے کی, نہ اس کے بارے میں جاننے کی. اور قرآن مجید میں روح کے بارے میں باقاعدہ جو ہے وہ آیتیں اتری ہیں. قرآن مجید میں بھی حدیث کی بات نہیں کر رہی آپ سے, قرآن مجید میں باقاعدہ اس کے اوپر آیتیں اتری ہیں, کیونکہ نا روح بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی انسان کو انسان کی انسانیت کے لیے, اس کو پہچان ملنے کے لیے جسم کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ روح ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید نے بتایا. حالانکہ روح کا ہمارے جسم کے ساتھ, ہماری زندگیوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اسی لیے جسم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسم سے ہم وعدہ نہیں لیا ہے. وعدہ کس سے لیا ہے؟ ہماری ارواح سے, ہماری روحوں سے وعدہ لیا ہے. تو ذرا سوچئے اس کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے, کیونکہ جب اگین میں نے جیسے پہلے بتایا کہ کسی چیز کے بارے میں آپ جان لیتے ہیں نا تو اس کے لیے کوئی بھی کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کے بارے میں جاننے کے بعد. تو اس کے بارے میں جاننا بھی بڑا ضروری ہے, لیکن ہاں اتنا جاننا ضروری ہے جتنا ہم کو بتایا گیا ہے. ایسا نہ ہو کہ علم حاصل کرنے کے چکر میں ہم اتنے حد سے تجاوز کر جائیں کہ جو ہے وہ گناہ جو ہے ہونے لگے, کیونکہ جیسے سائنس نے اس کی تحقیق میں کرتے ہوئے بہت آگے نکل چکی ہے اور اس کو بھی حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. سائنس نے ابھی تک بڑی کوشش کی ہے کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے یا روح جب بچے کے اندر ڈالی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں, جب وہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے پیٹ میں, یا جب وہ نکلتی ہے, یہ جتنے بھی اس کے سٹیپس ہوتے ہیں سائنس نے کوشش کی ہے کہ اس کو کیپچر کر سکیں, لیکن یقین جانے اس میں ان کو فیل ہی ہوئے ہیں, ان کو کچھ حاصل وصول نہیں ہوا. تو کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ روح جو ہے ایک توانائی ہے یا ایک گیس ہے. اب یہ سائنس کہہ رہی ہے, یہ قرآن نہیں کہہ رہا, یہ سائنس بتا رہی ہے. بہت سارے سائنسدان جو تھے وہ اس بات پر ایکسپیریمنٹ بھی کر چکے ہیں, بات بھی کر چکے ہیں. انہوں نے کیمریز جو ہے وہ قبر میں لگائے, کسی نے ماں کے پیٹ میں لگائے, کہ کسی طریقے سے جو ہے جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے, جب انہوں نے پورا ایکسپیریمنٹ کیا لیکن ان کو کچھ نظر نہیں آیا, کیونکہ اس میں ان کو کسی بھی قسم کی کامیابی نہیں ہوئی. کیونکہ روح میرے رب کا امر ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے روح کو پیدا کیا گیا ہے. جب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا, تو یہ سائنس کیا چیز ہے.
کیونکہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 کا مطالعہ ضرور کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جس کی ابھی تلاوت بھی کی گئی ہے، سسٹر عائشہ نے ابھی اس کی تلاوت بھی کی ہے اور ترجمہ بھی بتایا آپ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جواب دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے پیدا کی گئی ہے، یہ امر ربی ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے اس کے بارے میں۔ اب یہاں پر اس آیت میں کس سے مخاطب ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے، ان کو قلیل علم دیا گیا۔ کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس جو بھی تعلیمات ہیں نا، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں دین اسلام کے معاملات میں دنیاوی اعتبار سے، وہ ساری جو تعلیمات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے نا، انہوں نے ٹرانسفر کی ہے، تو ان کو ہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اے نبی علم بھی بہت تھوڑا دیا گیا ہے، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک چیز اور مینشن کرتے چلو، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 4 ایسی چیز ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جن کو کن فیکون کے کلمے سے پیدا کیا گیا۔ وہ ہے سب سے پہلے قلم کے بارے میں نے پوری ڈیٹیل لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہوا یوٹیوب کے اوپر ہے۔ قلم، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کے کلمے سے پیدا کیا۔ پھر ہے زمین اور آسمان، اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اسی کلمے سے پیدا کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی کلمے سے ہوئی، اور آخر میں روح، ہماری ارواح، ہماری روحیں، یہ بھی کن فیکون کے کلمے سے پیدا کی گئی ہے۔ یعنی اس کو کہتے ہیں امر ربی، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، حکم دیا ہو جا تو بس ہو گیا۔ اس حکم کی وضاحت ہم کو اور زیادہ ڈیٹیل میں اب حدیث میں ملتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ یہ جا رہے تھے، مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چھڑی تھی، اس کو زمین پر ٹیک لگا کر چل رہے تھے، تو کچھ یہودی وہاں پر ان کا گزر ہوا، کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو انہوں نے ایک دوسرے سے یہ سوال کیا کہ تم نبی سے یعنی تم محمد سے یہ پوچھو کہ روح کے بارے میں سوال کرو، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ تم پوچھو، اگر یہ کچھ ایسا بتا دیں گے تو جو ہمیں منظور نہیں ہوگا، لیکن کس بڑی مطلب بتایا گیا اس حدیث میں کہ بحث مباحثے کے بعد کسی ایک شخص نے ہمت کی اور اس نے پوچھا ابو قاسم روح کیا چیز ہے، یعنی انہوں نے پھر ہمت کر کے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے ان سے سوال کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی یہ سوال ہوا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سختہ اختیار کر لیا، یعنی بالکل خاموش ہو گئے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے۔ جیسے ہی سوال، دیکھیں یہاں پر بڑی پیاری بات، اس میں بہت سارا ہمیں میسج ملتا ہے کہ نبی کے پاس جو بھی علم ہے وہ ان کا خود جو ہے وہ خود ساختہ نہیں ہے، یعنی اس میں قریش کی جو کافر لوگ تھے، مشرک تھے، وہ یہ کہتے تھے نعوذ باللہ من ذالک، تمہارے پاس کوئی شیطان وہی لے کر آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا یہ تم خود ہی بات کرتے ہو۔ تو دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بتائی ہے کہ نبی، پیغمبر، رسول جو کچھ بھی بتاتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے بتاتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں اپنے کہا کہ ان کے اوپر اس وقت وحی نازل ہو رہی ہے، لہٰذا میں رک گیا۔ پھر جب وہ حالت اللہ سبحانہ وتعالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے وہ حالت دور ہوئی، یعنی جو وحی کا جو سلسلہ تھا اس میں ان کو بالکل خاموشی اختیار کرنے کو حکم دیا گیا۔ جب یہ حالت ان سے دور کر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نبی، یعنی وحی کا پھر ترجمہ کر کے بتا رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کریں گے، کیونکہ وہ جو یہودی تھے، جو مشرک مکہ کے جو لوگ تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا تنگ بھی بہت کیا کرتے تھے، عجیب عجیب سوالات کیا کرتے تھے جس کا ان کے عمل سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیے کتنی پیارا ریلیشن شپ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیغمبروں کا، کہ یہاں پر سوال کے ساتھ جواب بھی بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ سے پوچھا جائے گا روح کے بارے میں، تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ روح میرے پروردگار کے حکم سے پیدا ہوئی ہے اور اس کی اصل حقیقت تم نہیں جانتے کیونکہ تم کو کم علم دیا گیا ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان فرمایا۔ الحمدللہ، سوچئے کہ یہاں پر پھر کیا ہوا کہ ایک اور چیز واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی کچھ وحی آتی ہے وہ فرشتہ لے کر آتا ہے، اور جو بھی احکامات ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صرف یعنی میسنجر یعنی پیغام
دوسروں تک پہنچاتے تھے، وہ میسنجر تھے۔ اس سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ علم نہیں دیا گیا روح کے بارے میں۔ دیکھیے یہ بعض دفعہ نا یہودیوں کی چال بھی ہوتی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے غیر ضروری کوشچن کرتے تھے جن کا کوئی نہ سر ہوتا تھا نہ کوئی پیر ہوتا تھا۔ اب بتائیں روح کے بارے میں انہوں نے جان بھی لیا تو کیا کر لیا، کیا کر لیا؟ اور اللہ معاف فرمائے، ہم بھی ابھی روح کے بارے میں جان لیں گے تو کیا ہم بھی کیا کر لیں گے؟ اب میں کتنے لوگوں سے میں مل چکی ہوں، میں عہد الس کی جب بات کرتی ہوں تو کسی کو عہد الس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ عہد الس کیا ہے۔ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ لیا گیا ہے ہماری ارواح سے، اور اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے وہ اس وعدے کو تو یاد دلا رہے ہیں، لیکن ہماری جو ہے وہ میں کہتی ہوں بدنصیبی ہے کہ نہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پیغمبر بزرگان دین جو دین پر آپ کو لے کر آتے ہیں، ہم کسی کی بات نہیں سنتے، کسی کی بات نہیں سنتے۔ تو یہ کفار مکہ بھی تو یہی کرتے تھے، الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشکل میں ڈالیں اور پھر وہ کہیں کہ دیکھو تمہیں کس چیز کا علم نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو علم تھوڑا دیا گیا ہے یا جتنا دیا گیا ہے اتنا ہی آپ نے ڈلیور کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر، رسول، انبیاء کوئی بھی بات اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے ہیں۔ وہ حضرت عائشہ کی بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ حدیث سنی ہوگی، جب ان کے اوپر الزام لگ گیا تھا تو 3 دن تک وہی نازل نہیں ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس گئے ہی نہیں، اور حضرت عائشہ انتظار کر رہی تھی۔ لیکن وہ دیکھیں یہاں پر ان کی اپنی گھریلو زندگی کے معاملے میں بھی بتایا گیا ہے کہ اس میں بھی ایک قدم وہ نہیں اٹھا سکتے تھے، 3 دن تک وہ حضرت عائشہ کے پاس نہیں گئے۔ جب ان کے اوپر وہی نازل ہوئی، جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا قدم اٹھایا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی سے مانگتے ہیں، یا وہ ایک قوالی ہے، ایک مصرع بڑا مشہور ہے، بھر دو جھولی میری یا محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھا رہے ہیں کہ آپ نے بھی اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ میں بھی اللہ ہی سے مانگتا ہوں، میں بھی اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہم سب کے لیے یہاں پر اس مقام پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگین میں گھڑی گھڑی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتی جاؤں گی کہ روح کے بارے میں ضرور سوچئے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح نکال لی جاتی ہے، جسم اس کا باقی رہتا ہے، لیکن صبح پھر اگر اللہ کے حکم سے اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو تھوڑا سا عرصہ ہوتا ہے نا، اس میں سوچئے انسان کیا ہے، انسان کی کیا حقیقت ہے۔ وہ تو پلک بھی نہیں جھپک سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ ہم اتنے اپنے بڑے بڑے معاملات بغیر اللہ کی مرضی کے کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے اگینسٹ جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اگینسٹ جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے جسم کو حکم نہیں ہے صرف کہ بندگی کرو، ہماری روحوں کو بھی حکم ہے۔ اصل تو بیس ہے ہی وہی، کیونکہ اس سے تو وعدہ ہی لیا گیا ہے نا۔ تو جو پیغمبر ہیں، رسول ہیں، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ اچھا اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کب بنی، کیسے وجود میں آئی، یعنی ہماری جو ارواح ہیں، ہماری جو روحیں ہیں، یہ کب بنی، کیسے وجود میں آئی ہے۔ دیکھیے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے انسان کا قالب بنایا مٹی سے، پھر اس میں روح پھونکی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے یہ جتنی بھی ارواح ہیں، یعنی جتنے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا کی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر ہاتھ پھیرا، حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ پھیرا ان کی پیٹھ پر۔ اب ان کا ہاتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیسا ہے واللہ عالم، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے، بس یہ ہمیں معلوم ہے، ہمیں حدیث کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ ان کی پیٹھ پر جب ہاتھ پھیرا گیا تو یہ جتنی ارواح تھیں وہ سب پیدا ہو گئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرما دیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، روح پیدا ہو گئی، روح کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس کے بعد ان سب کی جتنی بھی جو ارواح تھی ان کو پیدا کر دیا گیا۔ روح کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دفعہ جو پیدا کر دیا ہے نا، تو بس یہ پیدا ہو گئی۔ وہ جو سوال میں نے شروع میں آپ کے پاس رکھا تھا کہ کیا روح مرتی ہے، تو نہیں، روح نہیں مرتی۔ روح کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پیدا کر دیا تو بس پیدا ہو گئی۔ روح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی موت نہیں دینا ہے، روح کو موت نہیں ملنی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ روح کے کچھ ٹھکانے ہیں، کچھ مقامات ہیں، یہ منتقل ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ جیسے جب پیدا ہوتی ہے تو جسم میں ہوتی ہے، جب جسم جو ہے جب ہم مر جاتے ہیں تو جسم سے نکال لی جاتی ہے، پھر عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ تو اس کی کچھ مقامات ہیں، جیسے کہ اچھے لوگوں کی جو روح ہے وہ علیین میں رکھی جاتی ہے، نیک لوگوں کی روح، اور جو برے لوگ ہیں ان کی روح جو ہے وہ سجین میں رکھی جاتی ہے، جو برے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی روح کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں روح کو کبھی موت نہیں ہے، موت کو موت ہے،
لیکن روح کو کبھی موت نہیں ہے، یہ ہمیشہ زندہ رہے گی، منتقل ہوتی رہے گی لیکن یہ مرے گی نہیں۔ تو دیکھیے ہم نے زندگی میں اپنے آپ کا ذرا مشاہدہ کریں، ہماری ارواح، ہماری روح مر چکی ہے یا زندہ ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں۔ ہمارے اندر ضمیر ہے، ہمارے اندر نفس رکھا گیا، ہمارے اندر ضمیر رکھا گیا ہے، ہمارے اندر وہ حالتیں رکھی گئی ہیں جن کی وجہ سے ہم روح کو پہچان سکتے ہیں، لیکن اگین ہم علم ہی نہیں حاصل کرتے جتنا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو مجھے بتائیے پھر اپنی زندگی کے معاملات کو ہم کیسے لے کے چلیں گے جب انسان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو پیدا کیوں کیا گیا ہے، اس کی روح سے کیا وعدہ لیا گیا ہے، اس کی جسم کی جو ہے وہ کس کی عبادت کرنی ہے، جسم کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، روح کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ تو مجھے بتائیے کیا ہم اپنی آخرت کے لیے زندہ رہتے ہوئے کچھ کما رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں؟ ہمیں تو یہی نہیں معلوم ہے کہ عہد الست کیا ہے۔ روح کو کبھی موت ہی نہیں آتی ہے، تو ہمارے اندر جو روح ہے نا، اس کو بھی ہمیں مارنا نہیں ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک وعدہ ہے، اس وعدے کو روزانہ یاد کروانا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ موت کو بھی موت آ جائے گی لیکن روح زندہ رہے گی۔ روح ایک ایسا تصور ہے جو زندگی کے میں شعور اور روحانیت سے متعلق کام کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان میں دو مختلف قوتیں پیدا کی ہیں، ایک کا نام روح ہے اور دوسرے کا نام نفس ہے۔ دیکھیں، روح خیر، نیکی اور بھلائی کا مجموعہ ہے، منبع ہے، سرچشمہ ہے روح، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ لے کے اس کو پاک کر دیا ہے۔ اور نفس جو ہے نا، نفس جو ہمارے اندر جو شیطانی جو نفسی خواہشات پیدا ہوتی ہے، یہ شیطان ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، وہ نفس کو ایکچولی ابھارتا ہے۔ تو وہ نفس شہوت، گناہ، برائی اور حرام کاری کی طرف ہمیں لے جاتی ہے یا اس سے جوڑ دیتی ہے۔ اس بات میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ روح اور نفس دونوں ایک ہی چیز ہے یا علیحدہ علیحدہ۔ خیر، دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہوں گے، لیکن میری اپنی رائے یہ ہے، میری اپنی رائے ان علماء کے ساتھ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ روح اور نفس الگ الگ ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان میں روح پھونکی۔ تو دیکھیں یہاں پہ روح کا جو تذکرہ ہے پہلے آ گیا، ابھی شیطان نہیں بنا، کیونکہ شیطان کو نفس کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور روح کو اللہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ دونوں چیزیں علیحدہ ہو گئی ہیں۔ روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر ہے اور نفس جو ہے وہ شیطان کے وسوسوں سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا، ان میں روح پھونکی، پھر فوراً ہی شیطان کو پیدا کر دیا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو شیطان کو حکم دیا، جتنے فرشتے تھے ان کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ جب شیطان نے منع کر دیا تو وہاں سے شیطان کی پیدائش شروع ہو گئی، اور شیطان کے اندر پھر کیا ہوا کہ اس کے اندر گناہ، سرکشی، تکبر، برائی اور حرام کاری اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈال دی۔ پھر ہماری ارواح کو پیدا کیا گیا، ہماری روح میں سے، ہماری روحوں سے، ہماری ارواح سے ایک وعدہ لیا گیا جس کو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، جس کو عہد الست کہتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 172 جس کی ابھی تلاوت ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی تعلیم اور اس کے عہد کے لیے یہ جو روح بنائی ہے، اس کو اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ اچھا، اس میں جنات بھی ہیں، عالم ارواح میں جتنی میں نے کہا نا روحیں ہیں، تو اس میں جنات میں بھی ہے، کیونکہ سورہ زاریات میں ہمیں یہ اس کی وضاحت ملتی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو روح سے جو ہمارا وعدہ لیا گیا ہے، وہ وعدہ ایکچولی ہے ہی کیا؟ وہ وعدہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ میں تمہارا رب۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک جتنی زندگی بیچ میں گزرے گی، وہ اس عہد کے ساتھ گزرے گی۔ اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب آپ کے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی اولادوں کو نکالا اور ان کو اس بات کا اقرار کروایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الستُ بربکم، تو ہم اب اس میں نا یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں، ان میں سب لوگ آ جاتے ہیں، جتنی ہماری ارواح ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان میں چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، جنات ہوں، ہندو، مسلمان، انبیاء، پیغمبر، رسول، جتنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اشرف المخلوقات بنائی ہے، انکلوڈنگ جنات، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الستُ بربکم، تو ہم سب نے جواب دیا تھا، اقرار کیا تھا، قالوا بلا، قالوا بلا، جی ہاں آپ ہیں، شہیدنا، جی ہم نے گواہی دی تھی کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا وعدہ اللہ سے، یہ ہے وعدہ ہمارا اللہ سے کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے اس پہ کہا تھا کہ قالوا بلا، جی آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ وعدہ ہمیں یاد رکھنا ہے، ہمارا وعدہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
وعدے کو یاد رکھو، کیونکہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے دین کو مقرر کیا۔ ہمارا اسلام جو اتنا مکمل دین ہے، اس کے لیے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو آگے بتاؤں گی نیکسٹ والے اس میں، کہ فطرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین کو پیدا کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کی بھی پوری ڈیٹیل ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ فرمایا، حدیث میں ہے کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب سوچیں کہ اب اپنا اپنا سب جائزہ لیجئے کہ کیا ہم اس اور یہ جو ہے الست بربکم، اس کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کی فکر کر رہے ہیں، اپنی نسلوں میں اس وعدے کی یاد دہانی کروا رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں جتنے پیغمبر آئے نا ابھی تک، جتنے، اچھا کچھ لوگ سوال کریں گے کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ ہم نے کب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس چیز کا وعدہ کیا۔ اروا سے وعدہ لیا گیا نا، جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اب بچے کو نہیں معلوم کہ وہ کون سی دنیا میں، لیکن اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کو کیسے بتایا جاتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں اس پورے پروسیس کو بتاتی ہے، کیونکہ یہ پورا علم ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لے کر ہمارے اوپر یہ بڑی آزمائش نہیں ڈالی کہ روز محشر تم کہو کہ تمہارے اوپر اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ پیغمبر، رسول، انبیاء مستقل تمہاری زندگی میں آتے رہے اس وعدے کو یاد دلانے۔ یہ ہے وعدہ اہم ہماری زندگیوں کا، اور بتایا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر انفسائز کیا گیا ہے کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور جسم ناپاک اور پاک ہو سکتا ہے، نفس سرکشی کر سکتا ہے، لیکن روح نہ سرکشی کرتی ہے اور نہ ناپاک ہوتی ہے۔ اسی کی وجہ سے دیکھیں میں آپ کو ایک اور مثال دوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کو قرآن مجید میں کیا کہہ کے پکارا ہے؟ روح الامین، روح القدوس۔ کیوں؟ کیونکہ روح جو ہے نا وہ پاک ہوتی ہے۔ روح جو ہے وہ فرشتوں کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوری مخلوق کا ہے، وہ پاک ہی پاک ہے۔ ہماری روح بھی پاک ہے، ہماری روح نے بھی یہ وعدہ لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پاک کر دیا ہے۔ تو روح کبھی ناپاک نہیں ہوتی، جسم ناپاک ہوتا ہے، جسم جو ہے سرکشی کرتا ہے، نفس کو سوچتا بھی اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ ہماری روحوں سے یہ وعدہ لے کے اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو پاک کر دیا ہے۔ اب ذرا سوچئے، ہم اس وعدے کو بھول گئے ہیں نا اس دنیا میں آ کے۔ ہماری جبلت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید ڈال دی ہے کہ ہمیں ایک ہی رب کو ماننا ہے، ربوبیت کے اوپر ہم کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی ہمیں صرف اور صرف اللہ کو ماننا ہے کہ وہ واحد ہے، یکتا ہے، لاثانی ہے۔ وہ حدیث ہے کہ ہر شخص مسلمان پیدا کیا گیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہر شخص مسلمان پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس کے ماں باپ پیدا ہونے کے بعد اس کے ماں باپ اس کو عیسائی، یہودی یا مجوسی بناتے ہیں۔ ہم اللہ سے وعدہ کر کے آ چکے ہیں اس دنیا میں، آ کر اس وعدے کی ہم اس وعدے کا پاس ہی نہیں رکھ رہے ہیں اپنی زندگیوں میں۔ دیکھیں اب یہ جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب رب کے بعد جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان سب کو پورا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کے دین پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بتانا، خود بھی عمل کرنا، ان دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتانا، آخرت کا خیال کرنا، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، احسان لوگوں پہ کرنا، اپنی ذات پر احسان کرنا۔ کتنا بڑا وسیع میں سمجھتی ہوں کہ یہ الست بربکم کے معنی بنتے ہیں، بہت وسیع معنی بنتے ہیں۔ تو زندگی میں یہ ہمیں سوچنا ہے کہ کیا کہ ہم یہ جو ہم سے وعدہ لیا گیا ہے، پھر ہم پر جو یہ نبی جو ہے وہ پیغمبر جو بھیجے گئے ہیں، تو کیا ہم ان کو سن رہے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ وعدہ ہم کو یاد کرنا ہے اور یاد کروانا ہے، جیسے نبیوں نے، پیغمبروں نے یہ وعدہ یاد بھی کیا ہے اور اس پر عمل بھی کیا ہے، ورنہ تو دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں دنیا تو بہت تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہم یہاں پر ہیں، پتہ نہیں کس کو کتنا ٹائم ملنا ہے یہاں پر، لیکن آخرت تو فور ایور کے لیے ہے نا۔ تو یہ جو عہد جو ہے، یہ آپ نے آخرت کے لیے اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ اس کو لے کے زندگی گزارنی ہے تاکہ آخرت میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہو سکے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روح پاک ہے، اس لیے اس کی غذا بھی پاک ہوتی ہے۔ جیسے اگین میں نے کوشچن آپ کے سامنے رکھا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، استغفر اللہ، کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ امر ربی ہے، روح پاک ہوتی ہے تو اس کی غذا بھی پاک ہی ہوگی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے سمجھ لیا ساری چیزیں، لیکن ہم اس کی غذا جو ہے نا، ہم اس کو جو خوراک دے رہے ہیں وہ کیا دے رہے ہیں؟ گناہوں بھری۔ تبھی تو جو ہے ہمارے اندر سے جو ہے نا وہ عبادت کرتے ہوئے اندر سے ہماری وہ محبت نہیں پیدا ہوتی ہے اللہ کے لیے، اندر سے نہیں پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہم صرف جسم کو نا ایک تھوڑے سے عمل میں ہم رکھتے ہیں، جیسے نماز پڑھ لی یا کوئی کام کر لیا یا کوئی احکامات پہ عمل کر لیا، لیکن وہ روح کے اندر نہیں اترتا، اور روح کے اندر جو عمل نہیں اترے گا
اللہ کے احکامات پر نہیں اتریں گے تو یاد رکھیں کہ پھر وہ روح بھی جو ہے نا وہ بے چین رہے گی. تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ روح پاک ہے تو اس کی غذا بھی پاک ہوگی. میں نے کتنے ہی لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے. استغفر اللہ، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، جسم کی غذا ہے. کیونکہ جب بھی آپ کوئی میوزک سنتے ہیں، کوئی گانا سنتے ہیں تو لوگ اس پہ عموماً ڈانس کرنے لگتے ہیں. جسم ڈانس کرتا ہے، جسم حرکت کرتا ہے، روح نہیں کرتی. ہاں اگر میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، آپ دل کے کانوں سے اگر قرآن مجید کو سنیں گے، یقین جانے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، کیونکہ روح اس چیز کو محسوس کرتی ہے. روح کی اصلیت کیا ہے؟ امر ربی، کہ وہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، وہ اس کو محسوس کرتی ہے. تو آپ جب دل لگا کے قرآن مجید کو سنتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ساتھ ساتھ روح کا غسل بھی ہوتا ہے. اور روح کا غسل کیا ہے؟ دیکھیں، ہر چیز کو، ہر نجاست کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا ہے. تو روح کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ ہے استغفر اللہ، اس کو پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، آپ کی روح کا غسل بھی ہوتا رہے گا. دیکھیے روح کے معنی کیا ہے؟ ہوا. کچھ لوگ اس کو مادہ بھی سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اس کے بارے میں، کیونکہ علم بڑا قلیل دیا گیا ہے، بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تو لوگوں نے مختلف قسم کی اس میں ٹرمز اس کو استعمال کیا ہوا ہے. لیکن روح وہ زندگی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں، روح وہ زندگی ہے جس سے جسم زندہ رہتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی کے پاس واپس چلی جائے گی. دیکھیں، اللہ نے اس کو پیدا کیا اور جیسے ہی جسم مرتا ہے، یعنی ہم موت آتی ہے، فوراً اللہ اس کو نکال لیتا ہے، زمین کو ٹچ بھی نہیں کرنے دیتا. تو یہ اللہ کے پاس سے آئی اور اللہ کے پاس واپس چلی جائے گی. دیکھیں کتنی پاک چیز ہے یہ، کتنی پاک چیز ہے یہ، کیونکہ یہ امر ربی ہے. گھڑی گھڑی میں یہ چیز آپ کو اس وجہ سے بتا رہی ہوں کہ یہ یاد رہے. امر ربی، امر ربی کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہماری ارواح کو پیدا کیا گیا، الحمدللہ. تو یہ اللہ کے پاس سے آئی اور واپس ہی اللہ کے پاس چلی جائے گی. اس کے برعکس جسم مٹی سے بنایا گیا ہے، جیسے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں آپ کو پورا بتایا ہوا ہے، پلیز یوٹیوب پہ وزٹ کر لیجئے گا. تو جسم جو ہے وہ مٹی سے بنایا گیا ہے اور وہ مٹی میں واپس چلا جائے گا. جب ہم مر جاتے ہیں تو روح تو اللہ کے پاس چلی جاتی ہے اور جسم کہاں چلا جاتا ہے؟ مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے. سورہ اسراء کے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امر کے بارے میں بتایا ہے. قرآن مجید میں اس آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ انسان ناقابل تذکرہ چیز تھا، یعنی کوئی شے نہیں تھا، ہم نے اس کے اندر روح ڈالی. اب دیکھیں یہاں پر جسم سے زیادہ روح کی اہمیت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو میں نے جب تخلیق کر دیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا دیا تھا، تو ابھی اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. جب تک سے اس کے اندر ہم نے روح نہ پھونکی، وہ نہ سن سکتا تھا نہ وہ بول سکتا تھا. جب ہم نے اس کے اندر روح ڈالی، یہ بولتا، سنتا، سمجھتا اور محسوس کرتا انسان بن گیا، اشرف المخلوقات بن گیا. دیکھیے پیاری بہنوں، خالق کی کائنات کی جو مخلوق ہے، اگر اس پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جوڑا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جوڑا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، اس کے بعد پورا اس کے ایک مرحلہ ہے، پھر ان کے ساتھ بھی ایک جوڑا پیدا کیا گیا. تو جتنی بھی آپ دیکھیں، اب یہ تو میں آپ کو انسان کے بارے میں بتا رہی ہوں، جتنی شے پر آپ نظر ڈالیں گے کوئی نہ کوئی جوڑا ہے. کیوں؟ اس کی ایک اور بڑی حکمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، وتر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کو وتر میں رکھنے میں، اپنے واحد میں رکھنے میں اللہ بہت خوش ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وجہ سے انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے علیحدہ کرنے کے لیے انسانوں کی یا چیزوں کی تو جوڑا اتارا ہے، لیکن اپنا کوئی جوڑا نہیں اتارا. ہر چیز کا جوڑا کیسے؟ جیسے مرد عورت، رات دن، اچھا برا، چھوٹا بڑا، زمین آسمان، جنت دوزخ، بہت ساری اس طرح آپ کو مثالیں ملیں گی. بالکل اسی طرح روح اور جسم کا بھی جوڑا اترا ہے. نہ روح جسم کے بغیر مکمل ہے، نہ جسم روح کے بغیر یہ مکمل نہیں ہے. اللہ نے جب اس کو بنا دیا تھا تو پھر روح پھونکنے کا انتظار کیا. تو یہ دونوں بھی جوڑے کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، تو ہم ان دونوں کو علیحدہ نہیں کر سکتے. یہ علیحدہ اللہ ہی کرتا ہے جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے. کیونکہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ذاریات میں فرماتا ہے، آیت نمبر 49 ہے، کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑے میں پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. جوڑا جوڑا کی حکمت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ تم جو ہے وہ دنیا میں رہ کے کسی چیز کے لیے تم ترسو نہ. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ جب جنت ان کے لیے بنا دی تھی تو پھر جنت میں وہ گھوم کر رہ کر پھر وہ بور ہونا شروع ہو گئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت بی بی حوا کو پیدا کیا تو کہا کہ تم نصیحت حاصل کرو. اور اس اصول کی روشنی میں انسان کی اگر تخلیق پر نظر ڈالی جائے تو دو چیزوں کا مجموعہ نظر آتا ہے انسان، جسم اور روح. جسم جو ہے وہ مکان ہے اور روح جو ہے وہ مکین ہے.
اچھا اب سب سے پہلے یہ بھی بات اور سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ جسم جو ہے وہ نقلی انسانی ہے، کیونکہ جب روح نکلتی ہے نا تو جسم کو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، یعنی اس جسم سے بھی روح نکل جاتی ہے۔ انسان مٹی سے بن کر مٹی سے بنا ہے تو مٹی میں ہی اس کو واپس ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو مٹی سے ہی واپس اٹھایا جائے گا۔ تو اس کے لیے اس کی جو ضروریات ہیں، جو انسان کی ضروریات ہیں وہ بھی مٹی سے پوری ہوتی ہیں، جیسے پانی مٹی سے، زمین سے پیدا کیا گیا، اچھا اناج ہو گئے، پھل ہو گئے، سبزی ہو گئی، جتنی بھی ضروریات ہیں انسان کی یہ زمین یعنی مٹی سے ہی پیدا کی جاتی ہیں۔ لیکن روح اوپر سے آئی ہے تو اس کی غذا، اس کی خوراک بھی اوپر سے آتی ہے۔ کیسے؟ نور کے ذریعے، ہدایت کے ذریعے، تجلیوں کے ذریعے، حق کے ذریعے اور احکامات کے ذریعے، اور ساتھ ساتھ آپ کے عمل کے ذریعے۔ جسم زمین سے آیا ہے، اس کی ضروریات جسم سے زمین سے پوری ہوتی ہیں۔ روح اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، حق آتا ہے، احکامات آتا ہے اور اس پر پھر عمل کیا جاتا ہے۔ تو استغفر اللہ، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جسم اور روح یہ دو الگ ڈائریکشن میں چل رہا ہے۔ جب ہی تو دیکھیے نا ہمارے معاشرے میں کتنا ڈپریشن، انزائٹی اور پینک اٹیک کتنے ہو رہے ہیں، یعنی بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، مرد عورت، ایک ہی بیماری میں نے ان کے منہ سے سنی، انزائٹی اٹیک، یا ہمیں بڑی انزائٹی ہو رہی ہے، پینک اٹیک ہو رہا ہے، اور ڈپریشن کے شکار بہت ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ نا ہم روح اور جسم کا جو تعلق ہے نا اس کو ہم جوڑ ہی نہیں پا رہے، اس کے معاملے میں ہم علم ہی نہیں حاصل کر پا رہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو پاک چیز ہوتی ہے اس کی غذا بھی پاک ہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو، کتنے لوگ ہیں، میں نے بچے ہیں، بچیاں ہیں، خواتین ہیں، میوزک کیسے سنتے ہیں، کتنے ذوق و شوق سے سنتے ہیں میوزک۔ اللہ اکبر، میں آپ کو چھوٹا سا وہ بتاتی ہوں، چھوٹا سا قصہ ہے کہ کچھ لڑکا لڑکی جو ہے وہ جا رہے تھے گاڑی میں، تو گاڑی کا بڑا برا ایکسیڈنٹ ہوا، اتنا برا کہ اس میں جتنے بھی بچے لڑکا لڑکی تھے جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4 جو ہے وہ زخمی ہوئے بری طریقے سے، 2 جو ہے ان کی موت ہوئی۔ یہ میں آپ کو سچا بتا رہی ہوں، یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کلاس میں یہ جو واقعہ شیئر کیا گیا موسیقی کے اوپر۔ تو یہاں پر کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو موسیقی ہے وہ روح کی غذا ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر اس بندے کا حال کیا ہوا ہے۔ خیر وہ آپ کو پتہ ہے جب لڑکا لڑکی گاڑی میں ہوتے ہیں تو میوزک بڑا اونچی آواز میں سننا اور اس پہ ڈانس کرنا اور کرتے ہوئے جو ہے وہ سفر کو طے کر رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا تو اس میں کچھ لوگ مرے، کچھ لوگ زندہ ہوئے۔ ایک جو لڑکی تھی نا وہ تڑپ رہی تھی، وہ تڑپ رہی تھی، اور وہ تڑپ رہی تھی کہنے کی جو بتاتی ہیں کہ اس کی جان نہیں نکل رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ اس کی جان جو ہے وہ حلق میں آئی ہوئی ہے۔ تو کہہ رہے ہم نے قریب جا کے سنا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، قریب جا کے سنا تو استغفر اللہ، کہتے ہیں جب ہم نے کان لگا کے سنا تو وہ وہی گانا گا رہی تھی جو گانا اس وقت ایکسیڈنٹ کے وقت گاڑی میں چل رہا تھا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچائے۔ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جس حالت میں زندگی گزارتے ہو اسی حالت میں تمہیں موت آتی ہے۔ اور موسیقی تو ہمارے گھروں میں، ہماری گاڑیوں میں، بچوں کے کانوں میں، اب تو کیونکہ ہیڈ فونس ایسے آ چکے ہیں بڑے ہائی ٹیک قسم کے، تو سب کے کانوں میں ہی لگے رہتے ہیں، اب کوئی دوسرا تو سنتا نہیں ہے۔ کانوں میں سیسا پلایا جائے گا جو موسیقی سنتے ہیں، جو کہتے ہیں موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے۔ بہت برا انجام ہے جو لوگ موسیقی سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے قیامت کی نشانی بتایا گیا ہے کہ موسیقی جو آلات ہیں یہ گھروں میں جو ہے بجنا شروع ہو جائیں گے۔ تو زندگی اللہ کے ذکر، کیونکہ میں نے کیا بتایا ہے کہ روح پاک ہے، اس کو اللہ کا ذکر چاہیے، اس کی خوراک بھی پاک ہے، اس کو اللہ کا ذکر چاہیے۔ یہ عہد الست کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، اس عہد الست کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے، اس کا مطلب بہت وسیع ہے، جو وسیع کا مطلب ایک اور ہے کہ اس کی زمین پر فساد برپا نہ کرو، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ کیونکہ دیکھیے منافقین کی نشانیاں ہوتی ہیں، اس میں ایک نشانی ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو کیا میں اور آپ نعوذ باللہ من ذالک منافق ہیں؟ اس وعدے کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں ہم؟ مومن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور منافق کی 4 علامتیں بتائی گئی ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں؟ امانت میں خیانت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ چاروں کی چاروں علامتیں ابھی تک ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں۔ وعدہ خلافی کرنا تو بہت عام ہے نا، بہت عام ہے ہمارے لیے۔ تو روح کو اس کی خوراک دیجیے، اور روح کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، قرآن کی ہدایت، قرآن سے ہدایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کی تعلیمات، یہ ہے عہد الست۔ اس وعدے کو یاد رکھنا ہے، اس وعدے میں خیانت آپ نے نہیں کرنی۔ وعدہ ایک ہوتا ہے آپ کی طرف، آپ کے پاس امانت ہوتا ہے،
تو اس میں ہم خیانت کیسے کر سکتے؟ ہم کو یہ یاد رکھنا ہے اور اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو بھی اس کے بارے میں بتانا ہے. دیکھیے پیاری بہنوں، جسم اور روح کی ایک طرح سے مسلمان کا جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو پیدا کیا نا، وہ مسلمان کے ایمان کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے. اور دو ایسے مجموعے ہیں جس سے جو ہے وہ مسلمان بنتا ہے. ایک ہے عمل اور دوسرا ہے عقیدہ. عمل جو ہے وہ نظر آتا ہے مگر عقیدہ نظر نہیں آتا. حقیقت یہ ہے کہ روح کی طرح عقیدہ بھی اصل ہے. یعنی عقیدہ اگر جس کا پکا ہوگا تو دیکھیں، کسی بھی بلڈنگ کی بنیاد اگر مضبوط ہوگی تبھی تو بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے. اگر بنیادی مضبوط نہیں ہوگی تو بلڈنگ تو گر جائے گی. اسی طرح ہمارا عقیدہ، ہماری روح اگر مضبوط اور پاک ہوگی تو ہمارا عمل بھی بہترین ہوگا. اگر عقیدہ آپ کا درست نہیں تو اعمال کی آپ کثرت کر دیجیے، وہ اللہ کے حضور قابل قبول نہیں ہوں گے. ایک مثال سے اور سمجھاتی ہوں کہ جسم اور روح کو ایک ہی ڈائریکشن میں لے جانا کیوں ضروری ہے. اس طرح جیسے انسان کے دو چہرے ہوتے ہیں نا، ایک چہرہ تو جو آپ مجھے دیکھ رہی ہیں، اور ایک جو میرا اپنا چہرہ جو صرف اللہ دیکھتا ہے، جو انسائڈ ہمارے اندر کا جو چہرہ ہے وہ اللہ دیکھتا ہے. تو ایک ہوتا ہے عوامی زندگی ہم گزار رہے ہوتے ہیں اس چہرے کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے ذاتی زندگی جو ہم گزار رہے ہوتے ہیں، اس کو اللہ ہی دیکھتا ہے. دیکھیں، جسم اور روح جب جدا جدا ہیں تو ان کی ضروریات اور ان کی غذا بھی جدا جدا ہوگی نا. یعنی جسم کو جب روٹی نہیں ملتی تو جسم جو ہے وہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر چند دن تک انسان، خاص طور پہ مسلمان، اگر کوئی نیک کام نہیں کرتا تو اس کی روح بھی کمزور ہو جائے گی. میری پیاری بہنوں، جس طرح الگ الگ کھانے کا مزہ ہے نا، اس طرح الگ الگ نیکیاں کرنے کا بھی مزہ اس کا الگ الگ ہے. جب روح کی شعور کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے، یعنی روح کی، یعنی ایک تو جسم تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن روح کی شعور کے ساتھ اگر جو نیکیاں کی جاتی ہیں، جیسے قرآن کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے، سچ بولنا اچھا لگتا ہے، نماز کا پڑھنا اچھا لگتا ہے، اللہ سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ آپ روح کو اس کی غذا دے رہے ہیں، آپ کو سکون ملتا ہے. یقین جانے، جب میں جو لوگ، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کافی بڑی عمر کے بھی مجھے ملے، جب ان سے اللہ کی بات کروں نا، یقین جانے ان کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں. بچوں کی طرح روتے ہیں بعض لوگ تو، اگر آنسو سے نہیں روتے تو آواز سے تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اوپر آمد ہو گئی ہے. اللہ کے ذکر میں اتنا سکون ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور میرے ہی ذکر میں تمہارے دلوں کو سکون ہے. اور دل کیا ہے؟ وہ روح ہے، وہ روح ہے. سورہ انفال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سچے ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سننے سے لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ ایمان لاتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. تو یاد رکھیں، روح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امر ہے. اس کو احکامات بھی جو ہمارے پاس آئے ہیں اسی پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اچھا، اب تھوڑی سی میں بات کر لیتی ہوں نفس کے بارے میں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے نفس کے بارے میں بتایا تھا اور اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اس نفس کی جو اقسام ہے اس کا بھی جو ذکر ہے وہ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے. نفس کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک قسم جو ہے دو قسم جو ہے وہ روح کے تعلق سے، اور ایک جو ہے وہ جو برا نفس ہوتا ہے. اچھا، نفس کی 3 قسم ہیں. اس کی سب سے پہلے ہے نفس امارہ، جو برائی کی طرف بلاتا ہے، اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے. نفس لوامہ، یہ ضمیر آپ کے اندر بولتا ہے ندامت اور پچھتاوے کے ساتھ، یہ روح سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی برا کام کرتے ہیں نا تو آپ کے نفس جو لوامہ ہے یہ آپ کو بے چین کرتا ہے. کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گانے سن کے سکون ملتا ہے. جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں ان کے کانوں میں اگر یہ میوزک پڑ جاتا ہے نا تو ان کی روح بے چین ہو جاتی ہے. تو یہ ضمیر اندر سے بولتا ہے، ندامت اور پچھتاوے کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا کیوں. اور ایک ہے نفس مطمئنہ، جس کا سورہ یاسین میں ذکر ہے، یہ آپ کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو دیکھیں اگین یہاں پر دو جو نفس ہیں، جو 2 حالتیں ہیں، وہ آپ کو نیکی کی طرف بلاتی ہیں. ایک حالت پہ ہمیں صرف قابو پانا ہے نا، جو ہے نفس امارہ، جو برائیوں کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، اور یہ ہے ہی شیطان کی طرف سے. اور یہ مضبوط بہت ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کے جو وسوسے ہیں، شیطان کی جو طاقت دی ہوئی ہے، تو یہ ہمارے اندر نفس کے ذریعے کام کرتا ہے. وسوسے ڈالے گا، خیالات ڈالے گا، گناہ کی طرف راغب کرے گا، برے کام کو اچھا کر کے دکھائے گا. اس پہ کنٹرول کرنا ہے. اچھا، نفس کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور نفس کی کون سی بیماریاں؟ وہ بہت ساری ہیں، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. سب سے پہلے تو آپ کے عقیدے میں خرابی آتی ہے، ایمان، نیکیاں کرنے کا دل نہیں چاہتا، عبادت بھی جو ہے یہ نفس آپ کے کھا جاتا ہے. اور بھی بہت ساری بیماریوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں، جیسے کہ نفاق کی بیماری کو کہا گیا. نفاق کیونکہ دل سے پیدا ہوتا ہے تو نفاق کی بیماری کو اس کا نام دیا گیا ہے، جیسے حسد، جلن،
جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، غیبت کرنا، منہ پہ کچھ پیچھے کچھ، منافق جیسے منافق کی نشانی بتائی گئی ہے، گالیاں دینا، لوگوں کو برا بھلا کہنا. دیکھیے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر مزہ اٹھانا ہے تو ان بیماریوں کو دور کرنا ہے تو ہمیں قرآن کو پڑھنا ہوگا فہم کے ساتھ. اس کے جو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے، کیونکہ قرآن کو شفا بتایا گیا ان بیماریوں کا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر درد ہو رہا ہے تو کیا قرآن پڑھیں؟ آپ بالکل پڑھیں، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. لیکن جو بیماریاں بتائی گئی ہیں نفاق کی بیماریاں، وہ یہ ہیں دل کی جو پیدا ہوتی ہیں، جو نفس کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں، جو روح کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں، حسد، جلن، یہ سب دل کے اندر ہوتی ہیں، یہ سب آپ کے جسم کے اندر ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا جو شفا کرنے کا طریقہ بتایا وہ ہے کہ آپ قرآن سے جڑیے. اور یاد رکھیے قرآن آپ کا اتنا پیارا دوست ہے جو اس دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. جب جہنم کی طرف ہم کو پھینکا جا رہا ہوگا تو یہ جو ہمارا دوست جو قرآن ہے یہ آئے گا اور آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نے مجھے زندہ رہتے ہوئے اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنے دل میں اپنے عمل میں اس نے رکھا تو اس کو جہنم میں نہ پھینکو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو یہ شفا ہے، قرآن مجید شفا ہے ان بیماریوں کے لیے. اللہ سے دعا مانگا کریں. اگر آپ کے اندر حسد ہو رہا ہے، جلن ہو رہی ہے، آپ غیبت زیادہ کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، کوئی ایک گناہ چھوڑے تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے اوپر کتنی آئیں گی. میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی کہا تھا کہ اللہ سے تجارت کیجیے. تجارت کیا ہے؟ کہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ کہ میں یہ گناہ چھوڑ رہی ہوں. اور ہر کسی کو اپنا پتہ ہوتا ہے پیاری بہنوں کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں. اتنا کوئی بے وقوف نہیں ہے، ہم سب کو پتہ ہے. گناہ کر کے اندر بے چینی بھی ہوتی ہے. یہی ہے روح کا جاگنا، ضمیر کا جاگنا، کہ آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی گناہ کر کے اور جیسے بتایا نفس لوامہ کہ وہ آپ کو آپ کے اندر کا ضمیر بولتا ہے، آپ کو ندامت پہ جو ہے نا وہ قائم کرتا ہے، آپ کو پچھتاوے کا احساس دلاتا ہے کہ مجھ سے یہ کام کیوں ہو گیا. تو رائی برابر کا بھی بتایا گیا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ہوگا تو وہ جہنم نہیں جائے گا. تو اس پر ہم سب نے کام کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ہمارے عہد الست کی بھی گواہی دیتا ہے اور ہمارے اعمال جو ہیں جو ہم جو عمل کر رہے ہیں اور آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے یہ ایک سمجھیں یہ خزانہ ہے. یہ خزانہ ہے. اس کا یہ جو صورت ہے اس کو صبح شام پڑھیں، اس کا فہم حاصل کریں، اس کی حکمت حاصل کریں، اس کی تفسیر میں جائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عہد الست کو اس کے ساتھ کیسے جوڑا ہوا ہے. پھر آخر میں جو 2-3 سوال ہیں کہ روح کہاں کہاں رہتی ہے. دیکھیے روح کے جو ہے نا 4 مقامات ہیں. ایک ہے عالم ارواح جہاں پہ ہمیں تخلیق کیا گیا یعنی ہمیں پیدا کیا گیا اور ہماری روحوں کو پیدا کیا گیا. پھر ہے عالم دنیا جس میں ابھی ہم رہ رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں کمرہ امتحان، عمل کرنے کی جگہ. پھر ہے عالم برزخ، ہماری روحوں کو قبض کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ بھیج دیتے ہیں. عالم برزخ کا مطلب ہے کہ ہماری ارواح وہاں پہ انتظار کر رہی ہیں آخرت کا. اور ایک ہے عالم آخرت جہاں پہ رزلٹ آؤٹ ہونا ہے، وہ ہے آخری مقام. وہاں پر جو کچھ ہم نے زندگی میں کیا ہے چاہے وہ بعد میں پچھتاوا ہو، ریگریٹ ہو، کچھ بھی ہو، سب چیزوں کا رزلٹ آپ کو آخرت میں ملے گا اور وہاں پہ بھی ہماری ارواح کو جمع کیا جائے گا. پھر ساتھ ساتھ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ مومن کی روح کیسے نکلتی ہے. تو مومن کی روح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے قبض کرتے ہیں کہ جیسے ایک بھرے ہوئے پانی کے گلاس کو آپ دوسرے پانی کے گلاس میں ڈال دیں، اتنے آرام سے نکلتی ہے، بالکل سلپ ہو کے، یعنی اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا. اور مومن کو پروٹوکول اتنا دیا گیا ہے. اگین ہمارا قبر اور آخرت کی تیاری میں میرا الگ ٹاپک ہے کہ مومن کو مرنے کے بعد کیا کیا پروٹوکول ملتے ہیں، وہ ضرور سنیے گا. میری بھی روح کانپ گئی تھی کہ اللہ اکبر. دیکھیے انسان مسلمان تو پیدا ہوتا ہے، یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے حدیث میں بتایا کہ ہر شخص مسلمان پیدا ہوا لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی بناتے ہیں. تو دنیا میں رہتے ہوئے مسلمان ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مومن ہونا بڑی بات ہے کیونکہ مومن آپ محنت کے ساتھ بنتے ہیں. تو مومن کا بتایا گیا ہے کہ روح جب اس کی قبض کی جاتی ہے مومن کی تو اس کو قبر میں جو ہے وہ بہت پروٹوکول دیا جاتا ہے. فرشتے اس کے لیے جنت کا کفن لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی خوشبو لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کا انتظار ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کو سلا دو ایسے جیسے کہ پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اتنا پیارا پروٹوکول دیا گیا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل ہے تو ضرور سنیے گا. اور پھر دوسرے ہاتھ پر کیا ہے کہ کافر کی روح کیسے نکالی جاتی ہے. کافر کی روح حدیث کے الفاظ ہیں
کہ اس کا پورا مفہوم یہ ہے کہ کافر کی روح ایسے نکالی جاتی ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے وہ چیختا ہے. اچھا ایک اور یہاں پہ میں بتا دوں کہ مومن کی جب روح نکال دی جاتی ہے، جسم اس کو اس سے علیحدہ کر دی جاتا ہے، تو جو اس کو حال بتایا جاتا ہے نا اس کی روح کو، تو بس وہ کہتی ہے مجھے جلدی لے کے چلو، جلدی لے کے چلو، اس دنیا سے مجھے نکالو. اس لیے کہا گیا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی آپ کے جو ہے وہ لوگ مرے یا انتقال کر جائیں، فوراً ان کو دفنا دیں. کیونکہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی روح کا جسم کا اپنا انتظار کرتے ہیں. جیسے ہی جسم آتا ہے وہ روح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ جوڑ کر اور اس کو پھر اس کے سارے معاملات دیتا ہے، تو وہ انتظار کرتی ہے کہ جلدی مجھے جو ہے میرے مقام پہ لے چلو. اس کے برعکس جو کافر کی روح ہے وہ جیسے ہی اس کو وہاں کی دنیا دکھائی جاتی ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، دھاڑتا ہے، تو اس کو ایک گز مارا جاتا ہے اور وہ اتنی زور سے اس کو پڑتا ہے، وہ اتنی زور سے چیختا ہے کہ سوائے انسان اور جن کے باقی جتنی مخلوق ہے اس کی آواز کو سنتی ہے، اس کی آواز کو سنتی ہے. اللہ اکبر. اور وہ تڑپتا ہے، وہ روتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ نہیں مجھے یہاں نہیں لے کے جا، کیونکہ اس کو وہ دنیا دکھا دی جاتی ہے. اور اس کو جو ہے اس کی جب روح نکالی جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کی کافر کی روح ایسی ہے جیسے کہ آپ ململ کا کپڑا ہوتا ہے نا یا دوپٹہ ہوتا ہے، اس کو آپ جو ہے وہ کانٹوں بھرے جو جنگل ہے اس پہ ڈالیں اور بعد میں اس کو آپ کھینچیں. اتنی تکلیف ہوتی ہے. سوچے نا وہ کپڑا کیسے پھٹتا ہے، وہ خاکدار جو جال بچھا ہوا ہوتا ہے یا وہ کانٹے ہوتے ہیں اس پر دوپٹہ رکھ کر آپ کھینچیں تو وہ کہاں کہاں سے نہیں پھٹتا، کیا کیا اس کے ساتھ نہیں ہوتا. تو کافر کی روح ایسے نکالی جاتی ہے. اللہ اکبر. دیکھیں یہ اس پوائنٹ پر یہاں پر ہمارے لیے سوچنے کی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک میں سمجھتے ایلیمنٹ دیا ہوا ہے کہ ہمیں نعوذ باللہ من ذالک اللہ نہ کرے کافر بن کے مرنا ہے یا مومن بن کے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے ملاقات کا جو ہے وہ شوق رکھتے ہو تو مجھے بھی تم سے ملنے کا شوق ہے. تو یہ مومن ہی بن کے ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا. اور اللہ سے ملاقات کا طریقہ ایک ہی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو آپ موت کی خواہش نہیں کریں، نہ موت کی دعا کریں، اللہ سے ملنے کی خواہش کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کا خاتمہ جو ہے جیسے مومنوں کو ہوتا ہے انشاءاللہ ویسے کرے گا. پھر ہے کہ عالم برزخ میں ہماری روح کو رکھا جاتا ہے اور وہاں کو رکھا جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک اچھی روح ہوتی ہے اور جو ایک بری روح ہوتی ہے، ان دونوں کے الگ الگ مقامات ہیں. کچھ روحیں آپس میں ملائی بھی جاتی ہیں، ان کا ملنے کا بھی پروسیس ہوتا ہے جیسے ہم دنیا میں ملتے ہیں. اچھا ایک اور بات مینشن کرتی چلوں، جن لوگوں سے ہم عالم ارواح میں ملے ہیں نا، جیسے ہماری ابھی جیسے تعلقات ہیں سب سے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، یا جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں یا میں آپ کو جانتی ہوں، آپ مجھے جانتی ہیں، اور لوگ بھی ہیں، ان سے ہم عالم ارواح میں مل چکے ہیں. تبھی ہم لوگوں کے ایک دوسرے سے انسیت بھی ہے. یہ بھی حدیث میں اس کی کافی لمبی ڈیٹیل ہے کہ وہاں پر عالم ارواح پہ جو اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انسیت رکھتے ہیں نا، تو عالم ارواح میں بھی ان کی ایسی ہی محبت تھی. پھر اب مرنے کے بعد عالم برزخ میں منتقل کر دیے جاتے ہیں. پھر جب روح نکلتی ہے تو جسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں. روح پھر انتظار کرتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو میرے جو ہے وہ جسم میں واپس ڈال دیا جائے. اچھا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ قبر میں عذاب روح کو ہوگا یا جسم کو ہوگا، تو دونوں کو ہوگا. ٹھیک ہے، یہ دونوں کو ہوگا، لیکن کس طرح ہوگا واللہ عالم، یہ غیب کا علم ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں قبر تو ایک ٹرمز یوز کر لی گئی ہے، ویسے جو ہے وہ عالم برزخ ہے. عالم برزخ میں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اچھی روحوں کے ساتھ بھی اور بری روحوں کے ساتھ. اور اگین دو کوشچن اور ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کو ڈالتے ہیں تو 4 مہینے کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے. 4 مہینے کے بعد، ویسے تو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے لوح محفوظ میں سب کچھ، لیکن 4 مہینے بعد ایک جو فرشتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تعینات فرماتا ہے، اور پھر وہ اس کے لیے رزق، اس کا مرنا، اس کا جینا، وہ نیک ہے، وہ جو ہے وہ بد ہے، یہ سارا 4 مہینے جب ماں کے پیٹ میں روح آ جاتی ہے تو یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے. اچھا اگین بہت امپورٹنٹ، کیا روح کی اس دنیا میں واپسی ہے؟ تو آنسر ہے نہیں، بالکل نہیں، بگ نو. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعرات کو ہمارے اما ابا کی روح آ رہی ہے، ہمارے رشتہ داروں کی روح آ رہی ہے، ہم چلے جائیں گے، بھائی روح کا تو تعلق ختم ہو گیا نا. جب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹن ٹائم کے لیے ہمیں روکا ہوا ہے، وہ سرٹن ٹائم جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم واپس نہیں. میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، کمرہ امتحان میں آپ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ ٹیسٹ دے رہی ہیں، کتنی دیر تک آپ بیٹھی ہیں؟ جب تک سے آپ ٹیسٹ دے رہی ہیں آپ بیٹھی ہوئی ہیں. جب آپ نے ٹیسٹ مکمل کر لیا، آپ کو اٹھا کے نکال کے باہر کر دیا جاتا ہے نا کہ بھائی اب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، اب آپ باہر جائیں. کیا واپس اس کمرے میں جا سکتی ہیں؟ بلکہ جانا سختی ہوتی ہے، جا بھی نہیں سکتی، کیونکہ وہ پیپر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی پیپر نہ چرا لے، کوئی نقل نہ کر لے. دنیاوی اعتبار سے سمجھا رہی ہوں آپ کو کہ آپ اس ایگزام روم میں واپس جا سکتے نہیں.
تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں آپ کو انشاءاللہ قرآن مجید میں اس کی ڈیٹیل مل جائے گی، برزخ ایک پردہ کر دیا ہے، ایک آڑ ڈال دی ہے، جو اس دنیا سے جا چکا ہے اس کے بیچ میں اور آخرت کی زندگی میں ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے۔ اب وہ لوگ وہاں زندہ ہیں، کیسے زندہ ہیں، ان کے کیا معاملات ہیں، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اس دنیا سے چلا گیا اس کا اس دنیا میں واپس آنا ناممکن ہے۔ دیکھیں جب اس کی بڑی مثال ملتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہیں، قرآن مجید میں 8 جگہ پر انسان پچھتائے گا، یا لیتنی کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا قرآن مجید میں، کہ اے کاش میں واپس جا سکوں، اے کاش میں یہ کر سکوں، کیونکہ جا نہیں سکتا جب بھی تو ریگریٹ کر رہا ہے، جا نہیں سکتا جب بھی تو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ التجا کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ منع فرما دیں گے۔ ایون شہید کا بھی بتایا گیا کہ وہ بھی یہی کہے گا کہ مجھے واپس جانے دیا جائے دنیا میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی منع فرما دیں گے، حدیث ہے یہ کہ واپس نہیں آ سکتے۔ تو پھر میری اور آپ کے اللہ معاف فرمائے جو رشتہ دار ہیں دنیا سے جا چکے ہیں، وہ کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ اب ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ ہم اس دنیا میں تو اپنے اچھے عمل کر کے آخرت کو کمانے آئے نا۔ جس کی آنکھ بند ہو گئی، جو مر گیا، اس کے اوپر قیامت قائم ہو گئی ہے، اس کے اوپر قیامت، یہ حدیث ہے، قیامت قائم ہو گئی ہے۔ تو واپس آنے کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جمعرات کو ہم اس وجہ سے فاتحہ کرواتے ہیں کیونکہ ہمارے اماں ابا کی روح آتی ہے اور وہ ہم خوشبو سونگتے ہیں، اور پتہ نہیں عجیب عجیب قسم کے کانسیپٹ ہیں، یا اللہ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو روح اس دنیا سے چلی گئی ہے، جسم چلا گیا ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ ہم دوبارہ ہمیں مار دیا، ہمیں پہلے زندہ کیا گیا، پھر ہمیں دوبارہ مارا جائے گا، پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہاں پر علماء اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمیں زندہ کیسے کیا جائے گا، وہ روح کے ذریعے ہی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں بتایا گیا ہے کہ یہ سائنس ہے، اب واللہ عالم اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن کچھ علماء کی میں نے یہ سنے تھے لیکچر، اس میں بتایا گیا تھا کہ جب ہم دوبارہ اٹھیں گے، جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے تو کیونکہ ہڈیاں ہر چیز جو ہماری وہ تو گل سڑ جائیں گی، تو واپس کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک ایسی چھوٹا سا ذرہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں دوبارہ وہ روح پھونکیں گے، تو اس طرح ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو بس دعا یہی ہے، یہی سارا آج کا لیکچر تھا کہ عہد الست کو یاد رکھیے، اپنے وعدے کو یاد رکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس وعدے کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے پڑھایا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ جی پیاری بہنوں، اگر آپ لوگ کو کوئی سوال ہے یا آپ لوگ کو کچھ کہنا ہے تو موسٹ ویلکم، بالکل کر سکتی ہیں، کہہ سکتی ہیں۔ وہی کا خیر، جزاک اللہ خیر کثیرا۔ وہی کا خیر، بس اللہ تعالیٰ بس قبول فرما لے۔ جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی آپا جی، میں نے پوچھنا تھا، اکثر جو ہیں وہ سنتیں وغیرہ ادا نہیں کرتے، صرف فرض ہی پڑھتے ہیں، حالانکہ سنتوں کا تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن ان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ سنتیں ادا ہی نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف فرض نماز اتری ہے ہمارے لیے۔ ہاں جی، میں نے بھی بہت سارے لوگوں کو کہتے سنا ہے۔ دیکھیں اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ اس طرح کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے کہ روز محشر جب نامہ اعمال ہمارے، ان کو سمجھانے کے لیے آپ یہ حدیث پیش کر سکتی ہیں کہ نامہ اعمال جب ہمارے پیش کیے جائیں گے تو فرض کے اندر اگر کوئی کوتاہی ہوگی، کوئی کمی ہوگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمارے نوافل اور سنتوں کو دکھیں گے، بلائیں گے۔ قرآن مجید میں جو نماز کا جو ذکر ہے وہ 2 ہی طریقے کی نماز ہے، نفل اور فرائض، یہ 2 ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرا قرب حاصل کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھو، نفلی عبادت کرو۔ تو اگر آپ دیکھیں فرض ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ روزہ محشر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن کیونکہ ہمارے فرض میں بھی کوئی نہ کوئی کوتاہی تو رہ جاتی ہے نا، تو اس وجہ سے سنتوں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سنتیں اور نوافل پڑھنے سے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ ایکسٹرا ایک کریڈٹ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادتیں دی ہیں، تو پڑھنی چاہیے، ضروری ہیں۔ اگر میں کہتی ہوں دیکھیں دن بھر، یہ حدیث بھی دن بھر کی جس نے 12 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو جنت میں اس کا گھر بن جاتا ہے۔ تو جب حضرت ام سلمہ سے یہ حدیث مروی، انہوں نے کہا جب میں نے یہ حدیث سنی اس کے بعد میں نے دن بھر کی 12 رکعتیں کبھی چھوڑی نہیں۔ تو ضروری ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، بھول چوک بھی ہوگی، خطا بھی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں اپنے لیے جو کہنا چاہیے ایک ایکسٹرا کریڈٹ کا معاملہ ضرور رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ جی
جی کسی اور کا سوال؟ آج تو ماشاءاللہ کافی سسٹرس آئی ہیں، کسی اور کا سوال ہے تو موسٹ ویلکم. پلیز اسی طرح سے جو ہے وہ ایوری وینسڈے کو آیا کریں، کیونکہ ہمارے جو انسان سے جڑی جتنی بھی معاملات ہیں نا وہ ہم سب کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ لوگ بھی سیکھیں اس طرح، اور لوگوں کو بھی آپ اس کے بارے میں بتائیں، اپنی نسلوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ انسان کو پیدا کیوں کیا گیا ہے، اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی اور کسی کا سوال؟ جی بولیے. جی یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہے نا، یہ سالونک عن الروح، یہ جو ابھی تلاوت ہوئی تھی، جی جی تو اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہے نا قرآن کا، کیونکہ اس کے بعد ذکر آیا ہے تفسیر میں نے پڑھا تھا، اس کا جی جی تعلق قرآن سے بھی ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام سے، کہ وہ جی حضرت جی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا کہ روح کے متعلق کیا سوال ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ قرآن کے بارے میں یعنی کہ آگے ذکر آیا ہے، اللہ جی اجتماعت الانس والجن علی ان یأتوا، یہ والی آیت آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہے. جی دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نعوذ باللہ من ذالک سورہ واقعہ میں اس چیز کی ایلیگیشن لگی تھی. مشرک مکہ نے یہ کہا تھا کہ جو تمہارے پاس قرآن لے کر آتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، وہ شیطان لے کر آتا ہے. یہ سورہ واقعہ آیت نمبر 78 یا 87 ایسی ہے. تو اس میں جی نا جی یہ ذکر کیا گیا. اچھا یہاں پر نا یہ وہی کے کانسیپٹ میں بھی سوال کیا گیا ہے، وہی کہ وہی تمہارے پاس کون لے کر آتا ہے. کون لے کر آتا ہے. وہ آتا ہی ہے، حضرت جبریل میں ہی آتے تھے، تو ان کو بھی روح القدس کہا گیا نا. تو اس میں جی 3-4 کے معنی نکلتے ہیں. اور کیونکہ آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کیا کرتے تھے تو بہت شارٹ وے میں اور جامع بات کرتے تھے. جی یعنی جی انما الاعمال بالنیات، دیکھا جائے 3 ہی اس کے اندر وہ ہیں، لیکن دیکھیں پوری اس میں زندگی سماتی ہے انسان کی. انما الاعمال بالنیات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم یہی ہوتا تھا کہ کم بات کرو لیکن جامع بات کرو. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ آپ نے بس، آپ کو کیونکہ علم جو ہے وہ قلیل دیا گیا ہے تو امر ربی ہے، بس آپ نے یہ کہنا ہے. اب اس کے اندر مختلف تفاسیر ہوئی ہیں کہ اس میں جبریل امی کے بارے میں پوچھا گیا، وحی کے بارے میں پوچھا گیا، اور انسان کی روح کے بارے میں پوچھا گیا کہ ہم کس طرح جو ہے یہ حرکت کرتی ہے، ہماری جسم باڈی کس طرح حرکت کرتی ہے. اس میں مختلف تفاسیر آتی ہیں الحمدللہ. جی. اور ایک دفعہ جی میں نے لیکچر سنا تھا تو وہ بس 3 قسم کے تھے عالم، یعنی 3 جو ہے نا جماعتیں ان کے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک نے کہا کہ جب عذاب دیا جاتا ہے نا وہ صرف جسم کو دیا جاتا ہے، قبر میں روح کو نہیں دیا جاتا، روح تو عالم برزخ میں ہوتی ہے. لیکن جو ایک عالم تھے، وہ میں فرقے کا نام نہیں لینا چاہتی جماعت کا، لیکن ان کا یہی کنسیپٹ تھا جو ہمارا ہے الحمدللہ، کہ روح اور جسم دونوں کو تکلیف ہوتی ہے، جی 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 چاہے الحمدللہ. ہو چاہے وہ قبر کے اندر انسان کا جسم ہے تو اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے عذاب کی، اور روح کو بھی پہنچتی ہے، کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. جی بالکل بالکل. جب آپ دیکھیں نا روح کو اگر آپ جسم سے علیحدہ کر دیں گے تو جسم تو کچھ بھی نہیں ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی گئی تھی، اس کے پاس شیطان آ کے گھڑی گھڑی دیکھ رہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کیا، کیونکہ جسم کے اندر کچھ نہیں ہے. ہاں جب روح پھونکی جب ہی پھر کہا سجدہ کرو. دیکھیں جسم کو سجدہ کرنے کو نہیں کہا گیا، روح کو جی روح کے بعد سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا نا. تو روح اتنی لازم ملزوم ہے. تو جب روح کا کانسیپٹ پیدائش سے ہے تو جو عذاب ہیں، جو معاملات ہیں، وہ سب اس دونوں کو ساتھ سہنے پڑیں گے. اسی وجہ سے کہا گیا. لیکن روح کو اگر آپ نے پاک کر لیا نا تو جسم خود بخود پاک ہوگا، کیونکہ اندر سے جو ایک ضمیر بولتا ہے نا آپ کا، اس ضمیر کو جگانا بڑا ضروری ہوتا ہے. اسی لیے عہد الست کے بارے میں پیاری بہنوں جو مجھے سن رہے ہیں یوٹیوب پر بھی، عہد الست کے بارے میں سب کو بتائیے، بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. ہم نے وعدہ لیا ہوا ہے، اور وعدہ ہم دیکھو اس آیت کے اینڈ میں کیا ہے کہ تم روزے محشر قیامت کے ٹائم تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو یہ ہم یا تو وعدہ بھول گئے یا ہمارے پاس کچھ آیا نہیں تھا. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے پیغمبر انبیاء رسول سب آئے ہیں، ان کا ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی ان کی تعلیمات تھی کہ لا الہ الا اللہ بس. تو یہ سب ہمیں بھی جاننا اس کے بارے میں بہت ضروری ہے، اور بچوں کو بتانا ضروری ہے. میرا نہیں خیال کہ ابھی تعلیمات دی جاتی ہوں گی اسکول لیول پر بھی یا یونیورسٹی کے لیول پر بھی کہ عہد الست ہوتا ہے کیا. بڑے لوگ اس معاملے میں لوگوں کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، کوئی علم ہی نہیں ہے. اللہ بس رحم فرمائے سب کے اوپر. جی کسی کا سوال کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے تو پھر انشاءاللہ یہاں پہ ظہر کا ٹائم بھی ہو گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے
وہ ہم بات کریں گے. ہاں میں نیکسٹ ویک کا آپ کو ٹاپک بتا دیتی ہوں, فطرت, کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا لیا, اس کی روح ہو گئی, اب جو ہے وہ فطرت بنا رہا ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے نا جو دین کا جو وہ دین تھا وہ فطرت پر رکھا گیا, تو فطرت پہلے اللہ نے بنائی, پھر اللہ تعالیٰ نے دین کو پیدا کیا. تو پہلے ہم انشاءاللہ انسان کی فطرت کے بارے میں بات کریں گے نیکسٹ ویک, وہ بھی انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور انشاءاللہ جب انسان کو فطرت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے نا, تو پھر اس کی میں سمجھتی ہوں بہت ساری بری عادتیں ختم ہو جائیں گی, کیونکہ اس کی اصل ہم جان لیں گے. جیسے آج ہم نے روح کی اصل جانی ہے, تو انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں جتنی بھی خواتین مجھے سن رہی ہیں اپنی روح کے اوپر ضرور کام کیجیے گا. جسم پہ تو ہم کام کر ہی لیتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے, اچھے کپڑے پہننا, اس کو پاک رکھنا اور یہ ساری چیز, لیکن روح کی نا جو خوبصورتی ہے, اس کی جو غذا ہے وہ پاک بھی ہے, اور وہ اللہ کے ذکر سے ہی جو ہے وہ زندہ رہ سکتی ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے جی, کسی کا سوال ہے؟ جی پوچھیے, ہینڈ ریز کیا ہوا ہے آپ نے. جی میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم عالم ارواح میں ساری روحیں ایک ساتھ کیسے تھیں؟ ساری روحیں ایک ساتھ بنائی گئی تھیں جب, اور وہی روحیں ایک ساتھ دنیا میں ملتی ہیں جو ایک ساتھ تھیں اس میں عالم ارواح میں. جی اچھا سوال ہے آپ کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا, تو حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ساری ارواح پیدا ہو گئی تھی. اب وہ ہاتھ کیا تھا, وہ کیسے پیدا ہوئی, واللہ عالم, اللہ بہتر جانتے, لیکن ہمیں حدیث میں ملتا ہے کن فیکون کے کلمے سے, یعنی بس ہو جا تو وہ ہو گیا, اس طرح پیدا ہوئی تھی. اور جی جن کی انسیت ابھی ہماری آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جیسے رشتہ دار ہیں, ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, جن کی شادیاں ہوتی ہیں, یہ سب جو ہے وہ عالم ارواح میں مل چکے ہیں. وہاں پہ بھی ان کی انسیت, ایک دوسرے سے محبت تھی, ایک دوسرے کی جان پہچان تھی. ٹھیک ہے جی میم. اچھا, بہت شکریہ. جی اور کسی کا سوال؟ جزاک اللہ میم. وہی کا خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تانیہ آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ سنائیے. الحمد للہ کا شکر ہے. تانیہ آپ کی میری نا آج کی کلاس مس ہو گئی, پتہ ہے کیا کھانا لگا رہی تھی, مہمان آئے ہوئے ہیں, ابھی یاد آیا تو میں نے فوراً بھاگ کر جلدی سے آپ کو جوائن کیا ہے. تو یہ میں سن سکتی ہوں, تو آپ کا ایک چینل ہے اس پہ آ جائے گا یہ؟ یہ بالکل ابھی ریکارڈنگ ساتھ ہی ساتھ ہو رہی ہے, اور بڑا اچھا آج کا ٹاپک تھا ارواح کے بارے میں, روح کے بارے میں نا, تو جاننا بہت ضروری ہے. جی بچوں کو بھی بتائیے اور آپ بھی اس کے بارے میں جانیں. جی بالکل, آپ کو ریکارڈنگ یوٹیوب پہ بھی مل جائے گی تھوڑی دیر بعد, اور سسٹر عائشہ ریکارڈنگ کر رہی ہے گوگل میٹ پر, انشاءاللہ وہ بھی اویلیبل ہوگی آپ کو کل تک انشاءاللہ, گروپ میں ہم سینڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے, اوکے, جزاک اللہ آپ. وہی کا خیر. جی میرے پاس بس 2 منٹ اور ہیں, اس کے بعد پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے. نیکسٹ ویک میں پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ. جی کسی کا سوال ہے, کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے, موسٹ ویلکم. چلیں, بس ابھی تو رات ہو رہی ہے انڈیا پاکستان میں, تو آپ نے اپنی روح سے بھی بات کرنی ہے, اور کوشش کیجئے گا کہ جو کچھ آپ کو سمجھایا گیا ہے, بتایا گیا ہے, اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں, اپنی زندگی میں لے کر آئیں, تاکہ جو ہے وہ زندگی گزارنا اور آسان ہو. انشاءاللہ آگے جا کے نا جب ٹاپک ہماری شروع ہوگی, اس میں ایک ٹاپک اور آئے گا, آزمائش, تکلیف, اس میں کیا کرنا چاہیے. انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈال کر ہم کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے, دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے, ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچائے, اور ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم کریں, ہمیں ذہنی, جسمانی, روحانی سکون عطا فرمائے. الحمدللہ. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین یا رب العالمین. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آمین. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.